السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز میں الحمد شریف پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، سورت پڑھ کر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا کہ اس نے تو الحمد پڑھی ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسئلہ پھر سے سن لیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں الحمد شریف پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، اور سورت پڑھ کر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا کہ ہم نے تو الحمد شریف پڑھی نہیں ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ دیکھیے اس صورت میں حکم یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھ کر دوبارہ سورت پڑھے، یعنی آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد اب جب کھڑے ہوئے تب آپ کو یاد آیا کہ ہم نے الحمد تو پڑھی نہیں تھی اور پھر ہم نے رکوع کر لیا، تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ پہلے الحمد شریف پڑھیں، پھر دوبارہ سورت پڑھیں اور پھر رکوع کا اعادہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اس طریقے سے نماز ہو جائے گی۔ یعنی آپ جب رکوع سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ یہاں پر آپ سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ رکوع کریں، سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد میں اب دوبارہ رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد میں جس طریقے سے عام نمازیں پوری کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ نماز بھی پڑھیے، اور آخر میں کیا سجدہ سہو کر لیجئے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں جب ہم بیٹھے تو اب وہاں پر التحیات یعنی تشہد جو ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک طرف ہم سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد اب پھر التحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ جو درود ابراہیم وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے، تو اس طرح سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور پوچھی تھی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کی اقتداء میں ہوتے ہوئے بھی الحمد شریف پیچھے پڑھا کرتے ہیں، ان کی آوازیں جو سائیڈ میں ہوتے ہیں لوگ ان کو سنائی دیتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، مقتدی کو کسی بھی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، نہ فاتحہ، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا، نہ آیت، اور نہ ہی آہستہ پڑھنا، اور نہ ہی جہر کے ساتھ پڑھنا۔ کسی بھی نماز میں مقتدی کی قرات جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں بس یہی ہے کہ امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی کے لیے خود کافی ہوتی ہے، اور اگر جو مقتدی قرات کرے گا تو پھر ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں مسئلہ سمجھ